چیز نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. اس سے پہلے درس میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں اس کے متعلق بات کر رہے تھے، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا ہیں، یہ تو بات ہو چکی تھی، اور ہماری ابتدا بھی ہو گئی تھی کہ وہ خصوصیات جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں، دوسرے انبیاء کرام کو بھی یہ فضیلتیں نہیں دی گئیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی اس کتاب کو معجزہ بنا دیا گیا، کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی جو کتابیں اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی تھیں اسے معجزہ نہیں بنایا تھا. معجزہ اس معنی میں کہ نہ اس کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی قرآن مجید، اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے معجزہ بنایا، اور یہ رہتی دنیا تک، یعنی جب تک کہ اور اس کی قیامت قائم ہونے کا وقت قریب نہ آ جائے، اور ہماری ابتدا بھی ہو گئی تھی کہ وہ خصوصیات، کیونکہ قرب قیامت یا قرآن اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرام بیان فرمایا ہے، فضیلتیں نہیں دی گئیں. تو اسی کے متعلق بات چل رہی تھی کہ قرآن مجید کے اللہ کے نبی جب بات نکلی تو قرآن مجید کو سیکھنا سمجھنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، یہ بھی ہمیں جاننا ضروری تھا. اسی لیے کچھ باتیں اس کے متعلق رکھی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور اسے سکھلاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اور صاحب قرآن کی بہت ساری خصوصیتیں بتلائی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن صرف تلاوت کے لیے ہی نہیں بلکہ تدبر اور غور و فکر کرنے کے لیے نازل کیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. انہیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ رب العالمین احکامات بیان کرنے کے بعد یا مثالیں پیش کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ یا تو بہت سے مقامات پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، مطلب جو آدمی سمجھتا ہے قرآن مجید کو اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ شخص عقل مند ہے. جو صرف رٹے مارنے کی کوشش کرے گا وہ عقل مند نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے اس کے نازل کرنے کے مقصد کو نہیں جانا. اس نے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا ہے ہدایت بنا کر قیامت تک کے لیے، کتاب ہدایت ہے یہ. تو اس سے ہدایت ہمیں حاصل کرنا ہے، اور ہدایت تو اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اسے سمجھیں گے. ہدی للناس، اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے اس کتاب کو ہدایت بنایا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو جہاں تک ہو سکے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اصول جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے کیا اصول ہیں، کیسے ہم شروع کر سکتے ہیں اسے. اس سے پہلے چند باتیں رکھ دی گئی تھیں آپ کے سامنے. اس کی فضیلت یہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ اب میں اب کہہ رہا ہوں تو یہ کہیں گے کہ پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. نہیں، پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی بھی اللہ رب العالمین نے فضیلت رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قرأ حرفا من القرآن فلہ بہ حسنہ، کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھے گا، ایک حرف پڑھے گا یعنی تلاوت کرے گا،
اسے نیکی ملے گی۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 نیکیاں بنیں گی۔ مطلب ایک نیکی اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کم سے کم اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہیں، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف ایک حرف ہے جس پر 10 نیکی الگ سے ملے گی، لام ایک حرف ہے جس پر 10 نیکی ہے، میم ایک حرف ہے جس پر 10 نیکی ہے۔ مطلب صرف آدمی الف لام میم کہے پڑھے تو اسے کم سے کم 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو تلاوت کا بھی فائدہ ہے، اور تلاوت اچھی آواز میں کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں جو قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا ہے۔ ہم ایسی حدیثیں عام طور سے سنتے نہیں، یا تو سنتے ہیں تب بھی اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ محنت کرنی پڑے گی نا اس کے پڑھنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ہم تو دوسرے بہت سی حدیثیں سنتے ہیں ایسی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ ہم میں سے وہ نہیں جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ تو یہ تو اپنے یاد بھی رکھتے ہیں یا بھی چھوٹوں کو بتلاتے بھی ہیں کہ عزت کرو ہماری۔ بڑے خود چھوٹوں پر عزت کرنا وہ خیر وہ بھول جاتے ہوں گے، لیکن چھوٹوں سے ضرور کہیں گے کہ مسلمان نہیں جب تک کہ آدمی کیا نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے۔ لیکن ایسی حدیثیں کہاں جاتی ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ معنی سمجھنا خود غلط ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ لیس منا یعنی ہم میں سے نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ نہیں، مسلمان باقی رہتا ہے لیکن وہ صحیح طریقے پر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن مجید کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آدمی قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھے، یہ کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن مجید کو اپنی آواز سے زینت بخشو۔ کیسے زینت بخشیں گے اپنی آواز سے؟ یعنی اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام سے سنتے بھی تھے قرآن مجید کی تلاوت، جو اچھی آواز سے کرنے والے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے بھی تھے۔ جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ تم پڑھو، مجھے سناؤ، اور یہ کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم پڑھو، مجھے اللہ نے تم سے سننے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر ابی بن کعب نے کہا اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تو وہ رونے لگے۔ مطلب اچھی آواز سے قرآن پڑھنے کی اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ نساء پڑھو۔ اللہ کے نبی نے سنا ان سے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پر پہنچے تو کہا رک جاؤ۔ جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی آواز سے جو صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے ان کی اللہ کے نبی تلاوت سنتے بھی تھے۔ بلکہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ تو مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے وہ، جب نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ان کے قریب گھوڑا تھا اور وہ گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا، تو وہ اپنی نماز کو مختصر کر دیے اور ان گھوڑے کے قریب بچہ تھا ان کا جس کا نام تھا یحییٰ، اسے اٹھایا اور وہاں سے ہٹایا، کہیں یہ نہ ہو کہ گھوڑا اسے کچل دے۔ جب نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ روشنیاں قریب آ رہی ہیں، اور روشنی جیسے چراغ ہوتے ہیں ویسے روشنی قریب آئی ہوئی ہے، اور جب اٹھاتے ہیں نظر، جب ختم ہوتی ہے تلاوت تو دیکھتے ہیں کہ وہ سب چیزیں غائب ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں
اور واقعہ جب بیان کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سکون اور وہ سکینت تھی جو تمہارے تلاوت پر نازل ہوئی تھی، سکینت تھی، فرشتے تھے جو تمہارے آواز پر نازل ہوئے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھی آواز سے قرآن پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت ہے، بلکہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے، سننے والے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے مکے میں، تو پہل تو مشرکین نے انہیں منع کر دیا تھا۔ جب وہ اپنے صحن میں پڑھتے تھے، آواز جاتی تھی تو کفار سنتے تھے، مشرکین تو فتنے میں پڑ جاتے، ان کے مطابق فتنے میں پڑ جاتے تھے ان کے۔ مطلب یہ کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو سمجھتے تھے، ان کے دل پر جو اثر ہوتا تھا، جو کیفیت ہوتی تھی، اس کا اثر سننے والے پر بھی ہوتا تھا۔ کیونکہ اچھی آواز کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف گانے کے ٹیون میں وغیرہ وغیرہ پڑھے، نہیں، اچھی آواز کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اس آواز کو سنے تو خشیت پیدا ہو، اس کے دل میں سنے تو خشیت پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ سامنے والا اچھا پڑھ رہا ہے، سمجھ کر پڑھے گا تبھی یہ کیفیت پیدا ہوگی، پڑھنے والے میں بھی اور سننے والے میں بھی۔ تو قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی مطلوب ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا ہے کہ قرآن پڑھنے کے اصول ہم جان لیے، تجوید کے اصول جان لیے اور اسی میں بس لگے ہوئے ہیں، نہیں، قرآن کا صرف یہی مقصد نہیں ہے۔ آپ تجوید کے اصول جانیں، سمجھیں اور اسے اپلائی کریں پڑھنے میں، تلاوت قرآن میں، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں سین، سا، صاد کسی میں فرق نہیں ہوتا، لیکن عربی میں اگر قرآن مجید میں فرق نہ کریں تو معنی بدل جائیں گے۔ جیسے لا عاصم اليوم من امر اللہ، لا عاصم اليوم من امر اللہ، عاصم کا معنی ہوتا عین، اگر عین کی اگر پروناؤنس ہم نہیں کریں گے، ہاں، اور صاد کا بھی پروناؤنس جیسے کرنا ہے نہیں کریں گے، ماؤتھ فل پڑھنا ہے، عاصم، ہوگا کیا؟ اردو کی طرح پڑھیں گے عاصم۔ وہاں پر عاصم کا معنی ہوتا ہے بچانے والا، اور یہاں ہم اگر تجوید کے اصول کا لحاظ نہیں کریں گے تو معنی بالکل بدل کر ہو جائے گا بچانے والے سے گنہگار، عاصم کا معنی ہوگا گنہگار۔ تو تجوید کے قواعد کو جاننا اور اپلائی کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہی مکمل نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں سمجھنا بھی ہے۔ لیکن قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی فضیلت ہے، جیسے قرآن مجید کو پڑھنے کی فضیلت ہے، ویسے قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یقال لصاحب القرآن، کہ جو صاحب قرآن ہے اس سے کہا جائے گا، یعنی جو حافظ قرآن ہے اس سے کہا جائے گا قیامت کے دن، اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو انہیں جنت میں پڑھو اور جنت کے درجات کو طے کرتے جاؤ، جنت کے جو درجات ہیں اسے طے کرتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل، اور جیسے تم پڑھا کرتے تھے تجوید سے ترتیل کے ساتھ دنیا میں، اسی طریقے سے تم پڑھو، وہی تمہاری آخری منزل ہوگی جہاں پر تم اپنی آخری آیت پڑھو گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا، رک کر پڑھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے جو اصول بیان کرتے ہیں اس میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک کر پڑھتے تھے، تاکہ پڑھنے والے کو بھی معلوم ہو کہ کیا پڑھ رہا ہے، اور سننے والے کو بھی پتہ چلے کہ کیا اس میں مطلوب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو نماز میں بھی جب اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا، اللہ کی نعمتوں کا جب ذکر آتا، جنت کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کا سوال کرتے کہ اے اللہ مجھے یہ نعمتیں عطا کر،
اور جب اللہ کے عذاب کا ذکر آتا، سزاؤں کا ذکر آتا، تو اس سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ کب ہوگا؟ جب رک رک کر پڑھیں گے تاکہ سمجھ میں آئے۔ اگر ایسے ہو کہ صرف ختم کرنا ہی مقصود ہے قرآن مجید کو نماز میں اور پڑھتے جا رہے ہیں تو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہا کہ جو شخص 3 دن سے پہلے قرآن ختم کر رہا ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہاں قرآن پڑھ تو لیا، ختم تو کر لیا، لیکن سمجھا نہیں اس نے۔ سمجھ کر پڑھنا یہ ضروری ہے اور ہمارا اسے تعلق ہم بنائے رکھنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پڑھو قرآن مجید فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ یہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے صاحب کے لیے، یعنی صاحب قرآن کے لیے جو قرآن سے اپنا دل لگائے رکھتا ہے اور پھر قرآن کی تلاوت کرتا، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے قرآن شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور اللہ رب العالمین اس کی شفاعت کو قبول بھی کریں گے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، یہ بخاری مسلم کی روایت، کہ حسد 2 چیزوں میں جائز ہے۔ یہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ حسد اگر جائز ہے تو 2 چیزوں میں جائز ہے۔ حسد کا معنی یہاں وہ حسد نہیں کہ آدمی کسی کی نعمت کے زوال کی خواہش کرے۔ حسد کا معنی تو یہ ہوتا ہے عام طور سے کہ آدمی کسی کی نعمت کے زوال کی خواہش کرے۔ مثال کے طور پر حسد یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو پیسہ دیا یا صحت دی، مالداری دی، کچھ بھی دیا، جو بھی نعمت کی کوئی بھی قسم ہو، اس کے لیے آدمی یہ خواہش رکھے کہ اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے۔ XYZ جسے وہ نعمت حاصل ہے وہ نعمت ختم ہو جائے، چاہے وہ مجھے حاصل ہو یا نہ ہو، یہ الگ بات ہے۔ حاصل ہو مجھے تب بھی وہ بھی حسد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے والے سے نعمت کے وہ ختم ہونے کی خواہش کر رہا ہے، یا نہ حاصل ہو تب بھی وہ بھی حسد ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد یعنی کسی کے نعمت کے زوال کی خواہش کرنا، یہ حسد گناہ انسان کے نیک اعمال کو اسی طریقے سے ختم کر دیتے ہیں جس طریقے سے آگ لکڑی کو ختم کر دیتے ہیں۔ آگ کی وجہ سے جیسے لکڑی ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے حسد کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر لیکن حسد کا معنی ہے رشک۔ لا حسد الا فی اثنتین، کہ رشک اگر جائز ہے تو 2 چیزوں میں جائز ہے، 2 لوگوں پر کیا جا سکتا ہے رشک۔ ایک ہے جو ہم سنتے تھے کہ اللہ نے جسے علم دیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، علم پھیلاتا ہے۔ دوسری روایت ہے سب سے افضل علم کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اور کہا رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، وہ شخص اس پر رشک کرنا جائز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید عطا کیا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، جسے اللہ نے قرآن مجید عطا کیا ہے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت دن اور رات کر رہا ہے، تو ایسے شخص پر رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو نعمت اسے دیا ہے مجھے بھی دے دے۔ اور دوسرا وہ شخص جس پر رشک کرنا جائز ہے، رجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفق منہ آناء اللیل وآناء النہار، کہ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دن اور رات خرچ کرتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ اگر فلاں شخص کی طرح تو مجھے بھی مال دے دے تو میں بھی ویسے ہی تیری راہ میں خرچ کروں گا جیسے وہ خرچ کر رہا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے رشک، اور یہ جائز ہے۔ بلکہ یہ بھی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص پختہ عزم کرے، یعنی نیک اس کی نیت ہو، اچھی نیت ہو اس کی، کہ اللہ مجھے بھی ویسا مال دے دے جیسا
اسے دیا ہے میں بھی ویسے ہی خرچ کروں گا تیری راہ میں جیسے وہ خرچ کر رہا ہے، نہ دیا ہو اللہ نے لیکن تب بھی نیت پر اللہ رب العالمین ثواب دے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک فضیلت ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دیا ہے، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ اسے یاد ہے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے دن و رات اور اس کے احکام پر عمل بھی کرتا ہے، تو ایسے شخص پر رشک کرنا جائز ہے۔ بلکہ یہی وہ قرآن ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ہم علامہ اقبال کا ایک شعر بار بار سنتے ہیں نا، کیا ہے وہ شعر؟ قرآن مجید ہی کے ذریعے اللہ رب العالمین بعض قوم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو ترقی عطا کرتا ہے۔ ترقی بھی ملے گی اگر کسی کو تو اسی کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے ملے گی، صرف اسی کو اپنے پاس رکھنے سے نہیں، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ترقی ملے گی۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ رب العالمین بعض قوم کو ذلیل بھی کر دیتا ہے، اسی کتاب کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن مجید ہے جس کی فضیلت ہے، سیکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ چلیے یہ تو اب تک کیا تھا، پڑھنے کی یا جسے معلوم ہے اسے نہیں، سیکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، کیا تم میں کوئی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ فلاں مقام پر جائے، مقام اللہ نے عقیق وغیرہ کا مقام جو قریب، جیسے مسجد جو جامعہ اسلامیہ ہے، جو اسلامک یونیورسٹی اس کے قریب جو علاقہ ہے اسے عقیق ہے وہ علاقہ، تو مسجد نبوی میں بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ جائے عقیق کے مقام تک اور وہاں سے دو اسے تازہ موٹی تگڑی اونٹنیاں اسے ملے، اونٹ ملیں اور بغیر کسی پر ظلم کیے وہ حاصل کر لے آئے، یعنی کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے ملے دو اونٹ، جائے وہاں تو مل جائیں؟ کہا بالکل، ہر ایک چاہتا ہے، بس اتنا سا سفر کرنا ہے اور وہاں پر بغیر ظلم و زبردستی، بغیر کسی کا حق تلف کیے ہوئے بڑی بڑی اونٹیاں مل رہی ہیں، تو لگا ہر ایک چاہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جائے، دو آیتیں اگر یاد کرے، سیکھے، تو دو اونٹنیوں سے بڑھ کر ہے، تین سیکھے تو تین سے، جتنے وہ سیکھ رہا ہے اتنی اونٹنیوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ سیکھیں قرآن مجید، کچھ یاد کریں یا پھر کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، ہماری اس جانب توجہ بالکل نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ مومن جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید عطا کیا ہے اور قرآن مجید وہ پڑھتا ہے، یعنی قرآن مجید اللہ نے اسے دیا ہے، یاد ہے اسے قرآن مجید وہ پڑھتا ہے، اور ایک روایت ہے کہ قرآن مجید پر وہ عمل کرتا ہے، تو اس کی مثال اللہ کے نبی نے کہا کہ اترجا ایک پھل ہے، کہا اس کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہے، یعنی جو مومن قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والا ہو، سیکھنے سکھلانے والا، اس پر عمل کرنے والا ہو، وہ اترجا پھل کی مانند ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی اور اس کا مزہ بھی اچھا۔ اور دوسرا ایک مومن ہے جو قرآن مجید پڑھتا نہیں ہے، مومن تو ہے لیکن قرآن مجید کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اس کی، تو کہا کہ اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، کوئی اس کی خوشبو نہیں ہوتی لیکن اس کا مزہ تو اچھا ہے، یعنی دوسروں کو اس سے کچھ نفع نہیں مل رہا ہے، کوئی فائدہ اس کا آزو بازو والے کو بھی نہیں پہنچ رہا ہے، خوشبو نہیں ہے اس میں لیکن مزہ ہے کیونکہ وہ مومن ہے۔ دوسرا اس کے خیر اس کے بعد کی جو ہے وہ تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کیونکہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال بیان کی ہے، اسی کے اپوزٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی
قوم بیٹھتی ہے یعنی لوگ بیٹھتے ہیں کہیں پر قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے لیے، مذاکرہ کرنے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت وہاں متوجہ ہوتی ہے، فرشتے اپنے پر سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ اپنے پاس ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے پاس ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اس حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو جس حلقے میں قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، سیکھا سکھلایا جا رہا ہے، اور اس سے نفس کا تزکیہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی فضیلت ہے، ہمیں اس جانب توجہ دینا چاہیے کہ قرآن مجید ہم سیکھیں، اچھی آواز سے پڑھنے کی بھی ہم کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، تجوید کے قواعد کا لحاظ کریں ہم، ورنہ معنی بدل جاتا ہے، یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ تفسیر بھی معلوم کرنے کی جاننے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے عربی سیکھنا ہوگا۔ عربی اس کے لیے قرآن مجید عربی زبان میں ہے، کسی دوسری زبان میں تو نہیں ہے، جو پیغام ہے جس زبان میں ہے اسی زبان میں ہمیں سیکھنا ہے، اسی زبان میں ہمیں سیکھنا ہے۔ دوسری زبانوں سے ہم مدد تو لے سکتے ہیں سیکھنے کے لیے، کچھ آسانی کے لیے، لیکن اسی پر ڈیپینڈ ہم نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تفسیر کے جو اصول ہیں وہ بھی ہمیں جاننا ہوگا کہ سب سے بہتر تفسیر کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں۔ جیسے تفسیر کہتے ہیں سب سے بہتر تفسیر القرآن بالقرآن، کہ تفسیر قرآن ہی کے ذریعے ہو، کیونکہ ایک جگہ قرآن میں کوئی آیت مجمل ہوگی تو دوسری جگہ اس کا بیان ہوگا۔ تفسیر القرآن بالقرآن ایسی بھی تفاسیر موجود ہیں، اردو میں نہیں ملیں گی، یہ اضواء البیان کے نام سے تفسیر ہے جو تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ اور پھر تفسیر القرآن بالاحادیث، یعنی صحیح احادیث کے ذریعے تفسیر، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے ہمیں، اور اس کے لیے بھی مل جائیں گی کتابیں، جیسے تفسیر ابن کثیر جس کا اردو میں ترجمہ ہوا، فلاں بہت سی ایسی کتابیں، لیکن پورا ڈیپینڈ ہم اردو پر یا انگلش پر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جتنی کتابیں چاہے وہ تفسیر کی ہوں، چاہے وہ تدوین قرآن کے متعلق ہوں، چاہے وہ علوم قرآن کے متعلق ہوں، چاہے وہ ناسخ و منسوخ کے متعلق ہوں، چاہے وہ قرآن کے نزول اسباب نزول کے متعلق ہوں، جتنی کتابیں سووں کتابیں سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں عربی میں، دوسری زبانوں میں نہیں ملیں گی۔ اسی لیے کوشش کریں ہم کچھ نہ کچھ عربی سیکھنے کی۔ لیکن اب جب یہ بات نکل ہی گئی کہ تفسیر کو صحیح احادیث کے ذریعے، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث، تو یہ دوسرا، تو یہ بالحدیث تو ہے، لیکن حدیث جب بات آئی تو ہم تھوڑا سا سوال کر لیں اگر کسی سے، تو بہتر ہوگا کہ حدیث کہتے کسے ہیں؟ حدیث کا ڈیفینیشن بتلائیے، حدیث کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ حدیث اگر کوئی پوچھے حدیث کہتے کسے ہیں تو کیا بتلائیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، قولی فعلی تقریری، آپ ڈیفینیشن بتلائیے، یہ نہیں بتلائیے حدیث قولی ہے، حدیث فعلی، حدیث تقریری، تو بتلائیں کیوں، کیا مطلب ہے؟ ہاں وہ باتیں ہیں جو جن کو وسلم نے حکم کی طرح بتایا ہے، اور ان کی اور جو انہوں نے کیا ہے جی، ان کو ان چیزوں جو لکھی گئی ہیں اور جو بتائی گئی ہیں صحابہ کرام کی طرف سے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے کوئی مسئلے پہ خاموش اختیار کیا۔ ہاں تین چیزیں جیسے کہہ رہے تھے آپ، ہاں کہتے کہتے بیچ میں رک گئے، ہاں وہی سمجھ گیا میں۔ حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور تین قسم کی چیزیں کیا کیا؟ ایک جو اللہ کے نبی کا قول، یعنی جو اللہ کے نبی نے کہا، جیسے حدیث ہم پڑھتے ہیں، حدیث کی کلاسیں اٹینڈ کرنے والے دیکھتے ہی ہوں گے، حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ حدیث کون سی قسم ہوئی؟ یہ حدیث قولی، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ دوسری حدیث ہوتی ہے فعلی،
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور صحابہ کرام نے اسے بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو صحابہ کرام نے جو بیان کیا ہے وہ بھی حدیث ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا طریقہ وضو کا ہے، نماز کا ہے، صحابہ کرام نے بیان کیا ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث فعلی. اور حدیث تیسری ہے تقریری، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا، یعنی صحابہ کرام نے کیا اور اللہ کے نبی نے معلوم ہونے کے باوجود خاموشی اختیار کی، وہ بھی حدیث ہے. تو حدیث کا اگر ڈیفینیشن پوچھیں تو یہ کہا جائے گا وہ تمام چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں، جو اللہ کے نبی نے کی یا اللہ کے نبی کی موجودگی میں کیا گیا، اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی، وہ تمام کی تمام چیزیں حدیث ہیں. لیکن آئے گا انشاءاللہ. اب پھر میں اندر نہیں جاؤں گا زیادہ، بس آپ لوگوں سے ایک ہی چیز پوچھوں گا آگے کہ حدیث ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح حدیث لینا چاہیے، ضعیف حدیث نہیں. تو اب اگر میں یہ سوال کروں کہ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں تو کیا جواب ہوگا آپ لوگوں کا؟ جی، یعنی جس کی سند متصل ہو. جی، وہ حدیث. ایک چیز یاد رکھیے، حدیث کے دو کیا ہوتے ہیں؟ پارٹ ہوتے ہیں حدیث میں. ہر حدیث کے دو پارٹ ہوتے ہیں. کیا کیا؟ ایک ہوتا ہے سند، دوسرا ہوتا ہے متن. ایک ہوتا ہے سند اور دوسرا ہوتا ہے متن. سند کیا ہے؟ چاہے کبھی اسے سند کہا جاتا ہے، کبھی اسے اسناد کہا جاتا ہے. نہیں 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 نہیں، سند وہ تو ایک فعل بھی ہو جاتا ہے. اسناد یعنی سند ذکر کرنے کو اسناد بھی کہتے ہیں. ویسے سند کے لیے ہی دوسرا لفظ اسناد بھی ہے. سند ہے ہاں چین آف نریٹرز. چین آف نریٹرز جو ہیں وہ سند ہے. جیسے پہلی حدیث بخاری کی لیں جس میں امام بخاری یہ کہتے ہیں حدثنا، پہلی جو حدیث بیان کے ہیں وہ عبداللہ ابن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبر. تو یہ حدیث جو کہ امام بخاری جو کہتے ہیں کہ مجھ سے فلاں نے ذکر کیا، یہ حدیث ایک حدیث بھی جتنی حدیثیں ہیں سب حدیث سند کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ اسی پر حدیث کو ضعیف اور صحیح ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے. سند پر یا تو متن، دونوں پر اکثر و بیشتر سند سے ہوتا ہے. تو سند یہی کہ امام بخاری جو بھی روایت کرنے والے، حدیث کمپائل کرنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ تک اگر پہنچی ہے تو کیسے پہنچی. ہر حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث مجھ سے یہ حدیث فلاں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ان سے انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے فلاں سے سنا اور انہوں نے فلاں سے سنا. ایسے چلتے چلتے کہاں تک پہنچتی ہے؟ صحابی تک. اور صحابی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے قول ہے، چاہے فعل ہے، تقریر ہے، جو بھی ذکر کرتے ہیں. تو جو نریٹرز ہیں اسے کہا جاتا ہے سند. اور دوسرا پارٹ ہے حدیث کا وہ ہے متن، یعنی جہاں تک سند ختم ہو اور اللہ کے نبی کا قول شروع ہو، کلام شروع ہو جہاں سے، چاہے وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہو، حدیث مرفوع ہو تو اللہ کے نبی کی، حدیث موقوف ہو تو صحابی کی، یا مرسل ہو تو جو بھی ہو. تو اب وہاں سے جہاں سند ختم ہو اور کلام شروع ہو اسے کہا جاتا ہے متن. تو حدیث کے دو پارٹس ہیں، ایک ہے سند اور دوسرا ہے متن. خیر ہم اس میں چھوڑیے. حدیث صحیح کسے کہیں گے؟ تو سند کیا ہو؟ متصل ہو. ایک چیز تو ذکر ہو گئی، ٹھیک ہے. کیا وہی حدیث تمام حدیثیں صحیح ہیں جس کی سند متصل ہو؟ ایک حدیث ہے اس کی سند تو متصل ہے، جو بھی بیان کر رہے ہیں جیسے امام بخاری ہیں یا ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ جو بھی حدیث بیان کرنے والے، سند تو اتصال کے ساتھ ذکر ہو رہی ہے. لیکن کیا یہی کافی ہے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے؟ ہاں نہیں بھائی، ہم لوگ زیادہ اچھلنے والے ہیں نا. ہاں حدیث صحیح ہونا چاہیے، لنگڑی نہیں ہونا چاہیے،
ہاں ضعیف نہیں ہونا چاہیے نا. بڈھی مطلب ضعیف کا معنی یہی سمجھ لیا ہم لوگوں نے, کیونکہ نہ ہم زیادہ بولنے والے ہاں اس کا ڈیفینیشن جانتے ہیں, اور نہ جسے ہم سنا رہے ہیں بار بار وہ اس کا جانتا ہے. تو اگر کوئی سوال کر لے بھائی آپ بار بار کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہونا صحیح ہونا صحیح ہونا, تو کیا مطلب ہے حدیث صحیح ہونے کا؟ حدیث صحیح کیسے پہچانیں گے آپ؟ امام بخاری نے 5 چیزیں بتلائی تھی. اچھا ٹھیک ہے, تو امام بخاری نے بتلائیں. اچھا بولیے کیا کیا ہیں 5 چیزیں؟ جی اور اس میں خامی نہیں ہونا چاہیے, مطلب کبھی چھوٹ جسے شاذ بولتے ہیں. جی شاذ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نہیں, شاذ کا معنی جھوٹ نہیں بولنا نہیں ہوتا. ہاں ہے نہیں, بات تو صحیح کر رہے ہیں, لیکن وہ شاذ کا جو معنی ہے وہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. ہاں بیمار نہیں ہونا, بیمار نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں شاذ نہیں, شاذ اس کے لیے نہیں ہوتا. شاذ راوی کے لیے نہیں ہوتا ہے. ہاں راوی کی روایت کے لیے شاذ ہوتا. ہاں ٹرسٹورتھی. ہاں جی ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہو گئیں. یہ سیکھنا ہے, اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں میں, تاکہ کیا کریں, یاد رکھیں, ہم لوگ یاد رکھیں. کم سے کم ایک فائدہ تو ہو کہ حدیث صحیح کب ہوتی ہے, کیا ہیں اس کے اصول, یہ تو جان لیں کم سے کم. کیونکہ حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں. حدیث کے روایت کے لحاظ سے کئی قسمیں ہوتی ہیں, جہاں تک پہنچتی ہے حدیث اس لحاظ سے حدیث کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ہاں حدیث پہنچنے کا جو طریقہ ہے اس لحاظ سے, ہم تک پہنچنے کا اس لحاظ سے بھی حدیث کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. جیسے حدیث کبھی کہتے ہیں متواتر, کبھی ہوتی ہے آحاد, کبھی ہوتی ہے مشہور, کبھی ہوتی ہے عزیز, کبھی ہوتی ہے غریب. کبھی ہو حدیث کی تو کہیں گے مدلس ہے, مرسل ہے, منقطع ہے, معضل ہے, معلق ہے. ہاں تو کیا ہیں یہ حدیث, معلوم ہونا چاہیے نا, کچھ کم سے کم تو. ہاں ورنہ ہم بار بار سنیں خالی حدیث صحیح صحیح, تو حدیث صحیح کیا مطلب ہے؟ جیسے شاذ ہی ہے, شاذ, تو اگر پوچھیں شاذ کا کیا معنی ہے, اگر کوئی پوچھے, ہم حدیث کا حکم کسی سے لیتے اور فوراً بیان کر دیتے ہیں یہ حدیث نہیں, یہ حدیث شاذ ہے اس لیے ضعیف ہے. آپ سے پوچھا بھائی شاذ کا کیا معنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے آپ نے نقل تو کر دیا, لیکن نقل کرنے سے پہلے, آپ بتلانے سے پہلے معلوم کر لیں. حدیث ضعیف ہے اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کم سے کم یہ جان لیں حدیث کے ضعف کیا ہے, سبب کیا ہے, ریزن, وہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتنا لمبا وہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں ضعف کے کئی ریزن ہوتے ہیں, لیکن حدیث ضعیف کہا کسے جاتا ہے اسے تو معلوم کر لیں. حدیث اگر کہیں صحیح ہے یا اس حدیث کی سند صحیح ہے, کبھی ہوتا ہے کہتے ہیں حدیث صحیح, کبھی کیا کہتے ہیں, سنا ہوگا آپ نے, اس حدیث کی سند صحیح ہے. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ضروری نہیں ہے اس سے. شاذ کا معنی ہے جس کے دماغی یا کمزوری, یعنی اس کی نالج کمزور ہے, یعنی پہلے اچھی تھی اس کے بعد. نہیں, شاذ کا وہ معنی نہیں ہوتا ہے. شاذ وہ روایت ہوتی ہے, راوی نہیں ہوتا ہے. شاذ روایت ہوتی ہے, راوی نہیں ہوتا ہے. تو اب خیر انشاءاللہ آئے گے. ہاں شاذ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ شاذ وہ حدیث ہے جو حدیث ایک ثقہ راوی نے اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت میں بیان کی ہے. مخالف روایت, ایک ثقہ راوی, وہ بھی مطلب ٹرسٹ ورتھی ہے, سب کچھ ہے, پورے کرائٹیریا جو حدیث صحیح کی ہونی چاہیے اس میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کہ ثقہ راوی ہے, لیکن اس سے ثقہ راوی جو ہے, اس سے ثقہ راوی ضبط کے لحاظ سے یا تو پھر عدد کے لحاظ سے جو اس سے زیادہ ہوں, ان کی وہ خلاف ہے, اس کی روایت ان کے روایت کے خلاف ہے, تو وہ روایت شاذ ہوتی ہے. چھوڑیے وہ لمبی چیزیں ہیں, ہاں آگے کی چیزیں ہیں. پہلے ابھی حدیث صحیح کو پڑھیے. حدیث صحیح کیا کہتے ہیں, تو یہ یاد رکھیں 5 چیزیں اس میں. حدیث صحیح کون سی حدیث کہلاتی ہے؟
وہ حدیث حدیث صحیح کہلائے گی جس حدیث کی سند متصل ہو. متصل کا مطلب اس میں کیا نہ ہو، بریک نہ آیا ہو کہیں بھی، ہر ایک راوی دوسرے راوی سے سنا ہو، ٹھیک ہے، بریک نہ ہو، کوئی راوی اس میں سے چھوٹا نہ ہو، مطلب سند متصل ہو. جی ہاں، لنک صحیح ہو. لنک تو ہوتی ہے کبھی کبھی، کیا ہوتا ہے کہ ایک راوی دوسرے راوی، دو راوی کے بیچ میں ایک راوی کیا ہوتا ہے، حذف کر دیا جاتا، حذف کر دیا، ڈیلیبریٹلی کیا کرتے ہیں، اسے حذف کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. کیوں؟ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ نکالا اس لیے جاتا ہے تاکہ کیا معلوم نہ ہو کہ بیچ میں جو راوی تھا وہ تھوڑا ضعیف تھا، اس لیے نکال دیے، چھوڑو. پہلے راوی اور دوسرا راوی دونوں ایک زمانے کے ہیں، سنے ہوں گے، چلو لگا دے دونوں ایک ساتھ. تو ایسے بھی ہوا ہے، تو وہ کیسے پہچانیں گے بھائی؟ نہیں تو ہاں، تو یہ یاد رکھیں کہ حدیث کی سند کیا ہو، متصل ہو، ایک چیز. دوسرا، حدیث کے راوی تمام کے تمام عدل ہوں، حدیث کے راوی تمام کے تمام عدل ہوں. اور عدل یہ لفظ ہی یاد رکھیں، عدل یہی لفظ یاد رکھیں، کیونکہ عدل کی بہت سی قسمیں ہیں، عدل کی بہت سی قسمیں ہیں، تو اس لیے یہ ایک لفظ یاد رکھیں، عدل ہو. اور صحابہ کرام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے تمام عدل ہیں، عدول ہیں. تو جب راویوں کو دیکھا جاتا ہے، حدیث کے راویوں کو، نریٹرز کو، تو دیکھتے دیکھتے کہاں تک پہنچتے ہیں، صحابی تک دیکھتے ہیں کہ راوی کیسے ہیں، راوی کیسے ہیں، کہاں تک دیکھتے ہیں، صحابی تک. جیسے صحابی پر پہنچ گئے تو پھر اب صحابی کے بارے میں نہیں دیکھتے کتابوں میں کہ یہ صحابی ثقات ہے کہ نہیں تھے، یہ راوی کی یہ صحابی کی روایت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، نہیں. وہ کہاں تک ہے، تابعین تک ہے. صحابہ عدل ہیں. تو یہ لفظ یاد رکھیں راوی کے بارے میں کہ روایت کرنے والے راوی، یعنی اس سند کے جو راوی ہیں وہ عدل ہوں. عدل 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 کا معنی ہوتا ہے، ہاں جسٹ، ٹھیک ہے، ایک معنی نہیں، عدل کا معنی جسٹس نہیں ہوتا ہے، السالم من اسباب الفسق و خوارم المروءہ، کہ وہ شخص جو ایسی چیزوں سے بچ جائے جو فسق پر دلالت کریں یا خوارم مروءت پر اس کی دلالت کریں، وہ تمام کے تمام نہیں سمجھ میں آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ہاں، تو ایک چیز صحیح حدیث کے لیے کہ سند متصل ہو، دوسری روات تمام، راوی تمام کے تمام عدل ہوں، تیسری چیز راوی تمام کے تمام کیا ہوں، قوت حافظہ ان کا اچھا ہو، ضبط ہو. ضبط دو طریقے کا بھی ہو سکتا ہے، ایک ہوتا ہے جس کی ذہانت اچھی ہوتی ہے، ذہین ہے، سن لیا تو بھولتا نہیں، پھر وہ غلطی نہیں کرتا، ایک ذہانت، یہ تام و ضبط، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے، ایک آدمی ذہن تو اتنا تیز نہیں لیکن لکھنے پر اس کا بڑا اچھا اعتماد ہے، لکھ لیتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے جو لکھ لیا ہے اس کی، تو یہ بھی ضبط میں شامل ہے. تو ایک یاد رکھیں کہ راوی قوت حافظہ کا مالک ہو. یہ ہو گئے تین چیزیں. اور چوتھی چیز کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو، حدیث شاذ نہ ہو اور اس میں کوئی علت نہ ہو، کوئی اس میں خفیہ علت، خفیہ چھپی ہوئی علت. وہ یہ بہت باریک علم ہے، یہ ہر ایک اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے. علت کا مطلب کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے اس حدیث میں قدح یعنی جرح ہو رہی ہے. تو یہ پانچ چیزیں ہیں حدیث، کسی حدیث کو صحیح کہنے کے. نمبر ایک بولیے شکیل بھائی، کہ اس حدیث، وہ حدیث صحیح کہلائے گی جی حدیث کے سند متصل ہو، ہاں، جس کے راوی عدل ہوں، جی ہاں، قوت حافظہ ہو. چوتھا حدیث شاذ نہ ہو اور اس میں کوئی خفیہ علت نہ ہو، یعنی چھپی ہوئی کوئی علت نہ ہو. یہ یاد رکھیں گے.
انشاءاللہ آج کا فائدہ ہوگا کم سے کم اتنا تو صحیح کہ حدیث صحیح کی تعریف اگر پوچھے کوئی تو یہ ہے، جس کو عربی میں اگر یاد کرنا ہو تو یاد کر لیں. ہاں، ما رواہ عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ. چھوٹی چیز، چھوٹی سی تعریف عربی میں یاد کریں تو ما رواہ عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ. غیر معلل یعنی جس میں کوئی علت نہ ہو، ولا شاذ اور شاذ نہ ہو. انشاءاللہ یاد کرنا ہے، معلوم کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث بھی شریعت ہے اور صحیح حدیث ہی سے شریعت لی جاتی ہے، صحیح حدیث ہی سے. ایسا نہیں کہ جو کہتے ہیں ضعیف حدیث تو سمجھ لیا معنی ضعیف حدیث کا بڈھی حدیث. ضعیف معنی بڈھے کے ہوتے ہیں. تو ایک عالم ہی کہا جاتا ہے اسے انڈیا میں، اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا ضعیف حدیث کو کیوں چھوڑا جائے گا، ضعیف حدیث ہی کو سب سے پہلے لیا جائے گا، صحیح حدیث سے پہلے ضعیف حدیث کو لیا جائے گا. کیوں بھائی؟ بڈھی ہے. جب ماں باپ ضعیف ہو جاتے تو اسے چھوڑا جاتا یا اور ان کی خدمت کی جاتی، خدمت کی جاتی. جاہل، واہ 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 واہ. ہاں، تو یہ ضعیف کا معنی یہاں پر بڈھی نہیں ہے بلکہ ویک. اور اسے کیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے انشاءاللہ. تو ابھی تو آ گئی حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں. تو خیر، ہم کہاں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری خصوصیات دی ہیں، جن میں سب سے پہلی خصوصیت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب اللہ نے عطا کی ہے وہ کتاب ایک معجزہ بنا دیا ہے. اور دوسری خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملی، اللہ کے نبی کو ملی، کہ اس کتاب کی، جو کتاب اللہ نے نازل کی، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی ہے. اور یہ دوسرے نبی کے کتابوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ حجر میں بیان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت میں بیان فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، کہ اس میں باطل کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں باطل کسی بھی طریقے سے داخل نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لی ہے. اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں جو نبیوں کو عطا کی گئی تھیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان قوموں کو دی گئی تھی، اسی قوم کو دی گئی تھی. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 44، کہ اس سے پہلے جو بھی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ان کے ماننے والوں کی تھی. تو یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. تیسری خصوصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، دوسرے نبیوں کو نہیں حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت، سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیتیں ہیں، ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انی اوتیتہما من کنز من بیت تحت العرش ولم یؤتہما من قبلی، کہ مجھے عرش کے نیچے جو گھر ہے اس گھر کے خزانے میں سے دو خزانے مجھے عطا کیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے. وہ کیا ہیں دو خزانے؟ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں. کس کس کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں. ہاں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یاد ہیں؟ یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص ان دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے رات میں تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہیں، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا. تو آمن الرسول سے لا یکلف اللہ، جی ہاں آخری آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اگر کوئی آدمی اس آیت ان دو آیتوں کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے
تو تقریباً بہت سی چیزیں اسے معلوم ہو جائیں گی شریعت کی، بہت سی. یہ قاعدہ بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قاعدہ کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہوگا. تو یہ دو خزانے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے. اور یہ دیکھیے یہ سب کس سے متعلق ہیں؟ یہ خصوصیات قرآن ہی سے متعلق ہیں یہ. اور ایک خصوصیت اسی قرآن سے متعلق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی. جو میں نے سب سے پہلی آیت تلاوت کی تھی ابتدا میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. ناسخ اور منسوخ، ناسخ اور منسوخ، پتہ ہے ناسخ اور منسوخ کسے کہتے ہیں؟ نہیں، ناسخ اور منسوخ کسے کہتے ہیں؟ وہ آیت کا ترجمہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں. ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت ہم آپ کو عطا کرتے ہیں. تو ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے. یہ ناسخ اور منسوخ یہ بھی علم ہے تفسیر کا، قرآن کا یہ بھی ایک علم ہے، یہ بہت بڑا علم ہے. ناسخ اور منسوخ کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری بھی ہے. ناسخ کسے کہتے ہیں؟ منسوخ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، جی جو ناسخ وہ حکم ہے جو بعد میں نازل ہوا، اور منسوخ وہ حکم ہے جو پہلے تھا اور اس حکم کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ناسخ و منسوخ ہے. اور یہ ناسخ و منسوخ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی گئی ہے کتاب، اسی کتاب کی خصوصیت ہے. اس سے پہلے کسی دوسرے نبیوں کی کتابوں کی یہ خصوصیت نہیں تھی کہ اس میں ناسخ اور منسوخ دونوں تھے. نہیں، ناسخ اور منسوخ نہیں تھے اس میں. کیوں نہیں تھے؟ یہ قرآن میں ہونا تھا، اسی لیے یہ تو کوئی وہ نہیں ہے. یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں وہ تمام کی تمام ایک ہی دفعہ اتاری گئیں، ایک ہی ساتھ انہیں دے دی گئی پوری کتاب ایک ساتھ. لیکن قرآن مجید کا کیا معاملہ ہے کہ 23 سال میں اللہ رب العالمین نے آہستہ آہستہ وقت کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے نازل کیا. تو اسی لیے ناسخ اور منسوخ اس میں آئے، دوسری کتابوں میں نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کو جو کتاب عطا کی گئی اسی میں صرف ناسخ و منسوخ ہے، دوسری کتابوں میں نہیں ہے. اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جو اللہ کے نبی کو عطا، ٹائم تو ہو رہا ہے زیادہ لیکن بس ایک دو بات ختم کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تھوڑا شروع میں دوسری چیز میں چلے گئے تھے، تو خصوصیتیں چند تو ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے تو نام سے نہیں کیا. قرآن میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب کیا، یعنی مخاطب جب کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے ساتھ، صفت کے ساتھ مخاطب کیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. لیکن یا محمد نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہیں پر. باقی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں دیکھیے، یا آدم اسکن انت وزوجک، یا نوح اہبط بسلام، ہاں یا موسیٰ ہاں انی انا ربک فاخلع علیک، یا عیسیٰ اانت قلت، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. تو اللہ رب العالمین نے دوسرے انبیاء کرام کو نام کے ساتھ خطاب کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بہترین اوصاف کے ساتھ خطاب کیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. ہاں نام آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید میں، تو وہ خطاب کے طور پر نہیں ہے بلکہ وہ خبر دینے کے لیے ہے. وما محمد الا رسول، خطاب نہیں ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خبر ہے یہ. اور بھی کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ خبر ہے، وہ خطاب نہیں ہے. یہ خصوصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے اونچے مقام اور مرتبے کی بھی نشانی ہے.
اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا آپ کی امت کے لیے منع ہے. آپ کی امت پر یہ منع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکاریں، بلکہ اگر پکارنا ہو تو یا رسول، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، ایسے الفاظ سے پکاریں گے. یا محمد نہیں پکار سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے اسے منع کر دیا. اور سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے تم رسول کو نہ پکارو. اس سے پہلے کی جو امتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو امتیں ہیں، وہ اللہ انبیاء کرام کو نام سے یاد کرتی تھیں، نام سے پکارتی تھیں. جیسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جیسے ان کے معبود ہیں ہمارے بھی معبود بنا لو. تو کیسے خطاب کیا انہوں نے؟ یا موسیٰ، نام کے ساتھ خطاب کیا. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی نام کے ساتھ خطاب کیا، جیسے قرآن مجید مذکور ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آپ کی امتی آپ کا نام لے کر آپ سے خطاب نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے وصف کے ساتھ آپ سے خطاب کریں گے. اسی پر بس کرتے ہیں ہم لوگ. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، جب تک رکھے ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.